أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، 25ویں شب میں 25ویں جز کے درس میں آپ کا استقبال. پہلی آیت بتاتی ہے کہ اس کائنات کا فرما روا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی کا فیصلہ ہوگا کہ قیامت کب آئے گی. اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو وہ سب اس دن غائب ہو جائیں گے. تمہیں قیامت پر یقین نہیں ہے. جب مصیبت آتی ہے تو تم ہمیں پکارتے ہو. جب مصیبت دور ہوتی ہے تو کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی. ویسے اگر قیامت آ بھی گئی تو ہم وہاں مزے میں رہیں گے. نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے. وہاں ضرور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو اس کے عوض میں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. قیامت بہت دور نہیں ہے. آسمان اس کے احساس سے قریب ہے کہ پھٹ پڑے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن دے کر آپ کو مدر آف آل سٹیز، ام القرآ میں بھیجا ہے، اور دی پرپز آف ریویلیشن آف دی قرآن بتایا گیا کہ وہاں کے لوگوں کو آپ ڈرائیں اور وہاں سے یہ پیغام دور دور تک پہنچے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ اس کی مصلحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کرے اور سوچے. تم غور کرو گے تو بس اسی پر بھروسہ کرو گے اور اسی کی طرف لوٹو گے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، تمہیں اور تمہارے جوڑوں کو بنایا، چوپایوں کے جوڑے بنائے اور ان کی نسلوں کو وہ پھیلاتے رہتا ہے. آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے وہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق معاملات دنیا کو درست کرو، دین کے مطابق دنیا کی تعمیر ہو. مشرکین کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، مگر آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیے. آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں. نظام عدل کا قیام میری کوششوں کا حاصل ہے. جو دنیا کے لیے محنت کرے گا وہ دنیا ہی میں پائے گا، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے گا اسے ہم فائدے سے ہمکنار کریں گے. یہ ظالم جب آخرت میں پہنچیں گے اور جب مصیبت ان پر آ پڑے گی تو اس وقت یہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جز میں مسلم سوسائٹی کی ایک تصویر پیش کی. دنیا میں جو مصیبتیں بھی آتی ہیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ان کے ہاتھ کی کمائی ہے. بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ بہت سی غلطیوں سے ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. جو لوگ بڑے گناہوں سے بچ کر رہیں گے، فحش کام نہیں کریں گے، غصہ آئے تو اس پر کنٹرول کریں گے، رب کا حکم مانیں گے، نماز قائم کریں گے اور آپسی معاملات مشورے سے طے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کریں گے، ان پر ظلم ہو تو ان کا مقابلہ کریں گے. یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اس پر توکل کرنے والے لوگ ہیں. اہل ایمان کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر اصلاح کرے اور معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے.
اللہ تعالیٰ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں آج کی دنیا میں انہیں دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، اور جو ظلم کرتے ہیں انہیں دنیا کا مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو لوگ زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مظلومین اگر صبر سے اور درگزر سے کام لیں تو یہ بڑے اولو العزم لوگوں کی بات ہے۔ رہا معاملہ ظالموں کا، تو جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ذلت کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے، انکار کرنے والوں سے بار بار کہتا ہے کہ لوگوں مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بچیوں کی پیدائش کو لے کر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، اور ان کی پیدائش کو بعض مرتبے پسند نہیں کیا جاتا، اور گھروں میں بڑی مایوسی چھا جاتی ہے۔ سورہ شورا میں ایک خوبصورت آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وہ جو کچھ چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ بچے اس کا عطیہ اور انعام ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے۔ وہ علم رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ جب اس نے کسی کو لڑکی دی ہے تو وہ اس کے علم میں آپ کے لیے سب سے زیادہ برکت کی بات ہے۔ وہ سب کچھ قدرت رکھتا ہے، مگر تمہاری نگاہ تنگ ہونے کے نتیجے میں تم برکت کو، رحمت کو زحمت سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے یہ بات بہت کمتر ہے، فروتر ہے کہ وہ کسی بندے سے راست گفتگو کرے۔ جب بھی وہ نبیوں سے گفتگو کرتا ہے تو یا تو اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مضمون آتا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر رسولوں کو جب بھی دنیا میں بھیجا گیا تو ان کے ساتھ ان کی قوموں نے جو نامعقول رویہ اختیار کیا اور ان کا مذاق اڑایا، اس کا ذکر آیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکرے لوگوں کو پکڑ لیا۔ تمہیں موت کے بعد زندگی پر شک ہے؟ بارش کے بعد مردہ سرزمین جس طرح سے لہلہا اٹھتی ہے، اس طرح ایک روز تم بھی قبر سے اٹھ جاؤ گے اور ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو بے شمار نعمتیں کی کہ تمہیں جوڑی کی شکل میں بنایا، تمہیں کشتیاں دیں، تمہیں جانور دیے جس پر تم سوار ہوتے ہو اور اس کا گوشت تم کھاتے ہو، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بندوں ہی میں سے بعض بندوں کو تم خدا بنا لیتے ہو۔ واقعی تم بہت ناشکرے ہو۔ تمہاری ناشکری کی ایک اور علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی عطا کرتا ہے تو تمہارے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے، غم کا گھونٹ پیتے ہو اور لوگوں سے چہرہ چھپائے ہوئے پھرتے ہو۔ لڑکیاں تو زیوروں میں پلتی ہیں اور بحث و حجت میں الجھتی نہیں۔ تمہاری دانش میں لڑکیاں تمہیں پسند نہیں اور تم نے خدا کی بیٹیاں ہی بیٹیاں بنا دی، یعنی عرب کے لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ ظالموں کا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب مکے یا طائف کے کسی بڑے مالدار سیٹ پر کیوں نہیں اتری۔ دنیا پرست لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہوتی تو کافروں کے سب گھر، ان کے دروازے، ان کے صوفے اور ان کی چھتیں سب سونے کے بنا دیتے یا چاندی کے۔ وہی آسمان و زمین کا خدا ہے، وہ پاک و برتر ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس جز میں جاں بجا آخرت کے مناظر پیش کیے گئے ہیں جن پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ ابھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اب ہم ٹاپک آف دا ڈے پر بات کرتے ہیں، وہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی اسلام کا عقیدہ آخرت، اس کا تصور قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں اس کا واضح تصور۔ ہم سورہ نمبر 43 آیت نمبر 68 to 78
سورہ نمبر 44 آیت نمبر 40 to 57، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 26 to 37، ان آیات کے مجموعے پر گفتگو کریں گے۔ البتہ کچھ آیتیں آپ کے سامنے ہم پڑھیں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آج کے درس کے لیے منتخب شدہ 41 آیات میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں ان کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے 5 نکات میں رکھیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر قیامت کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 2، اس دن انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے اس دن کی تیاری کی، دوسرا گروہ وہ جس نے اس دن کا انکار کیا۔ اس دوسرے گروپ کے کئی سب گروپس ہوں گے، ان کے ساتھ مجرموں کا سا برتاؤ کیا جائے گا۔ وہ لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، انہیں پکار کر کہا جائے گا لو اپنا نامہ اعمال دیکھو۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بڑا سا اسکرین ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ اسے کھولو اور دیکھو اس میں جو کچھ تمہارا عمل کیا ہوا پرزروڈ ہے۔ یہاں ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہوں گے، یہاں ایکسل شیٹ ہوں گے، کچھ آڈیو اور ویڈیو فائلز ہوں گی۔ انسان اپنے ایک ایک عمل اور اس کے نتائج کا چین لنک دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ نمبر 3، وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی، بس دنیا میں جو موت آ گئی سو آ گئی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے جو کسی پر رحم کر دے۔ اس دن متقیوں کے علاوہ باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا انہیں پھٹکار پڑے گی، کہا جائے گا تم متکبر تھے، تم مجرم تھے، تم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور آخرت آئے گی، تو تم نے کہا کہ ہم کوئی آخرت واخرت ماننے والے نہیں ہیں۔ We are not convinced with your idea of a life after death۔ جن چیزوں کا انہوں نے مذاق اڑایا انہی نے ان کو مصیبت میں گھیر لیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اس دن کو بھلا دیا، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، یعنی ہماری رحمت تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جو لوگ نیک ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، وہاں انہیں امن ہی امن ملے گا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ انہیں غم لاحق ہوگی۔ وہ اور ان کی بیویاں باغوں اور چشموں میں ہوں گے، بکثرت پھل اور فروٹ ملیں گے، بڑے قیمتی لباس پہنیں گے، گوری گوری آہو چشم عورتوں سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے رہیں گے، جو طلب کریں گے وہ ملے گا، وہاں انہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال پیش کیے جائیں گے، ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ وہاں کا ایمبینس بہت ہی بیوٹیفل اور پلیزنگ ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا کہ ان کی نگاہوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ یہ جنت تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں دی گئی ہے۔ نمبر 5، جو جہنم میں جائیں گے انہیں زقوم کا کھانا ملے گا، انہیں پگھلی ہوئی دھات
پینے کو ملے گی، پیٹ میں یہ دونوں جا کر جوش کھائیں گے۔ کہاں جاؤ گے تم؟ پکڑو اسے، رگیدتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم کے بیچوں بیچ اسے انڈیل دو، اور اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا چکھ اس کا مزہ، دنیا میں بڑا آدمی بنتا تھا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یاد دلایا جائے گا کہ ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وہ وہاں جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اچھا ہوتا اگر ہمیں موت آ جاتی، تم ہمیں موت دے کر مار دو۔ جواب ملے گا کہ یہاں موت نہیں آئے گی، تم یوں ہی پڑے رہو گے۔ تمہارے پاس حق آیا تھا مگر تمہیں اس وقت ناگوار ہوتا تھا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں اچھے لوگوں کا انجام الگ ہوگا، برے لوگوں کا انجام الگ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آئیڈیا صرف اسلام کے اندر موجود ہے یا دنیا میں اس سے پہلے بھی موت کے بعد کی ایک زندگی کا آئیڈیا پایا جاتا تھا؟ اس پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلیف ان آفٹر لائف ان ڈفرنٹ ریلیجنز اینڈ کلچرز۔ خواتین و حضرات، سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناظر قیامت میں تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں ہر زمانے میں، ہر قوم میں اور ہر مذہب میں آخرت کا کچھ نہ کچھ تصور پایا جاتا تھا۔ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسانی ضمیر کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے۔ وہ بھی چونکہ ایجپٹ کے تھے، اور ایجپشنز کا جو پرانا عقیدہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اوسیرس ایک بھگوان تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس مذہب کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بادشاہ ہو یا ایک کامن مین، موت کے بعد وہ بھگوان کے سامنے، اوسیرس کے سامنے حاضر اسے ہونا ہے، اور موت کے بعد اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں اسے تفصیلات کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور عدالت میں اسے جواب دینا ہوگا۔ جزا و سزا کا فیصلہ اوسیرس خود کرے گا، البتہ اسے ساتھ دینے کے لیے 42 ججز کا ایک پینل ہوگا، وہ معاونت کریں گے۔ عدالت میں نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں ابدی جنت کی زندگی ملے گی، نعمتوں کی زندگی ملے گی، اور وہ اوسیرس کے مانند ہو جائیں گے۔ اور جو برے اعمال کا ارتکاب کریں گے ان کی سزا یہ ہوگی کہ انہیں درندے پھاڑ کھائیں گے اور جلتی ہوئی آگ میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ یونان کی قدیم روایات میں بھی عقیدہ آخرت ملتا ہے۔ ہومر کی جو مشہور نظم اوڈیسی ہے اس میں بھی جہنم کا ذکر ملتا ہے۔ ہومر کے مطابق زمین کے نیچے نہایت تاریک ایک مقام ہے جہاں مرنے کے بعد روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے اوپر دیوتا پلانٹو کھڑا رہتا ہے۔ وہاں انسان سایوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ وہاں بھی جنت اور جہنم کا تصور ملتا ہے۔ ہندو تہذیب میں آخرت کی زندگی کے سلسلے میں کئی ویو پوائنٹس ہیں۔ ان کی مذہبی کتابیں برہمنا، اپنشد، ویدانتا اور وید میں الگ الگ تصورات پائے جاتے ہیں۔ ویدک اسٹریم آف تھاٹ جو ہندو عقائد کا ایک دھارا ہے، اس میں جنت اور جہنم کا تصور نہیں ملتا، بلکہ کرما کے ذریعے اسی زمین میں بار بار پیدائش ہوتی رہتی ہے، جسے وہ آوگمن کہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں برے اعمال کیے ان کی سزا جہنم کی ہوگی۔ بعض مذہبی گروہ بتاتے ہیں کہ ہندوؤں میں جہنم کا جو تصور ہے اس میں 9 طبقے ہوں گے، 9 درجے ہوں گے، 9 الگ الگ لیولز ہوں گے، اور انسانوں کے برے اعمال کے حساب سے درجہ بندی ہوگی اور جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ بعض کے نزدیک 4 درجے ہی اور بعض کے نزدیک 21 لیول ملتے ہیں۔ ایک ہندو فلاسفر مہادو چاریہ کے مطابق
عدن تماس میں یعنی جہنم میں گنہگار مسلسل دائمی عذاب سہتے رہیں گے۔ بدھ مت میں جنت اور جہنم کسی الگ آسمان میں نہیں رکھی ہوئی ہیں، بلکہ اس دنیا میں جو لوگ روشن خیالی کے کئی معنی ہیں۔ گوتم بدھا کے نزدیک روشن خیالی کا مطلب ہے انلائٹنڈ سولز، تو ان کے لیے جنت کی زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں ان کے تھاٹس انلائٹنڈ ہوتے ہیں، اور جو لوگ جہالت کی حالت میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں وہی ان کے لیے جہنم ہے۔ بنی اسرائیل نے عقیدہ آخرت کو گم کر دیا۔ عیسائیت میں عقیدہ آخرت ملتا ہے کہ انسان کو میدان حشر میں پیش کیا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد مٹی میں ہم منتشر ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھا کھڑا نہیں کیے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی ہی ہے، یہی ہمیں مرنا ہے، یہی ہمیں جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تفصیل کے ساتھ میں نے دیگر مذاہب کے حوالے رکھے آپ کے سامنے اور بتایا کہ عقیدہ آخرت کا تصور قدیم تہذیب اور مذاہب میں بھی ملتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی مذہبی گروہ ایسا نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے جن کے پاس یہ عقیدہ راسخ اور پختہ ہو، اور صبح شام ان کی زندگی کے معاملات کا یہ عقیدہ حصہ ہو، جہاں ایک دوسرے کو اس کی تلقین کی جاتی ہو۔ مسلمانوں میں جو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آخرت میں اچھا ہوگا۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ آخرت میں ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا۔ بچوں کو بھی مسلم سماج میں تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک نہ ایک دن حساب ہوگا۔ اچھے کام کی ترغیب دی جاتی ہے تو یہ کہہ کر دی جاتی ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ مسلم معاشرے میں برے کاموں سے روکنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ قیامت کے دن اس گناہ کے نتیجے میں جہنم کی سزا ملے گی۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کی روزمرہ زندگی سے پیوست ہے۔ مشہور فلاسفر حسین نصر اپنی کتاب ینگ مسلمز گائیڈ ٹو دی ماڈرن ورلڈ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کا اگر انکار ہو جائے تو اسلامی تعلیمات تمام کے تمام بے وزن اور بے معنی ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام میں آخرت کے مناظر بہت صاف اور واضح بیان کیے گئے ہیں، اور وہ عقیدہ مسلم سماج کی زندگی کا مرکز و محور ہے، سینٹر اینڈ پیوٹ ہے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی حقیقی ہے اور باقی رہنے والی ہے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ۔ اب ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why should there be a day of judgment؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کا دن کیوں ہونا چاہیے؟ زمین میں بہت ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے۔ ضمیر سوال کرتا ہے کہ آخر ظالموں کو کون پکڑے گا اور کب پکڑے گا، اور انہیں اس ظلم کی سزا کب ملے گی؟ آخرت کے دن کا مطالبہ انسانی فطرت اور انسانی ضمیر کرتا ہے۔ یہاں دنیا میں اچھے بھی مرتے ہیں اور برے بھی مرتے ہیں۔ بعض اشرار دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو یہاں شاندار زندگی گزارتے ہیں، لیکن ضمیر مطالبہ کرتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو اودھم مچایا ہے اور فساد برپا کیا تھا، اس کی سزا کہیں نہ کہیں انہیں ملنی چاہیے۔ اس وقت اسرائیل کو دیکھ لیجئے، جس طرح سے وہ بربریت کر رہا ہے، جس میں اب تک تقریباً 35,000 مسلمان شہید ہو چکے اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی اور بیمار ہیں۔ ہسپتال، دوا، کھانا، پانی، ان تمام سہولیات کو انہوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ اس نسل کشی کے ذمہ دار ظالموں کو یہاں تو سزا نہیں مل رہی ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے قاتل چنگیز خان، تیمور، لینن، اسٹالن، ہٹلر، ماؤ، انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا قتل کیا۔ دنیا میں قاتلوں کو سزا ملتی بھی ہے تو انہیں ایک قتل کیا جاتا ہے۔ بم بلاسٹ میں کتنے معصوم لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ان ظالموں کو کون پکڑے گا؟ بسا اوقات اصل ظالم کا پتہ نہیں چلتا، کوئی اور معصوم پکڑا جاتا ہے۔ عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے،
دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھا لیا جاتا ہے، بچوں کا قتل کر دیا جاتا ہے یا مادر رحم ہی میں مار دیا جاتا ہے۔ حکمران اپنے مخالفین کو غیر قانونی طریقے سے طرح طرح سے ستاتے ہیں اور کسی کا قتل بھی کر دیتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتے ہیں۔ کوئی بھائی کسی بہن کی میراث ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی ڈاکٹر کسی کے گردے چرا لیتا ہے، کسی کو پانی کا انجیکشن دے کر اس سے پیسے اینٹ لیتا ہے۔ انسان کا ذہن مطالبہ کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور آنا چاہیے جہاں ظالموں کی سخت پکڑ ہو اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ خدا نے یہ زندگی دی، دنیا میں اس کے لیے اسباب و وسائل پیدا کیے، اور کوئی انسان اسے پہچانے اور کوئی اسے انکار کر دے، کوئی اسے معبود مانے اور کوئی کسی اور کو معبود بنا کر اس کی پرستش کرے، جبکہ وہ معبود نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ ان کے رزق رسانی میں ان معبودان باطل کا کوئی شیئر اور کوئی حصہ اور کوئی رول نہیں ہے۔ تو کیا اس رویے پر سوال نہیں ہوگا؟ جنہوں نے خدا کو مانا اور جنہوں نے خدا کو نہیں مانا، دونوں برابر ہوں گے، دونوں مر کر مٹی ہو جائیں گے یا مٹی سے کھڑا کیے جائیں گے، اور دونوں کا الگ الگ انجام ہونا چاہیے۔ دنیا میں بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی نیکیاں کبھی کبھی ان کے لیے بدنامی کا باعث اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ ستائے جاتے ہیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ ان کا جرم صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر چلتے ہیں اور اسلامی نظام کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا ضمیر مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی قربانیوں کی انہیں جزا ملنی چاہیے، اور جن لوگوں نے انہیں ستایا، دکھ دیا، تکلیف دی، انہیں سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ اس دنیا میں ٹھاٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں نیک لوگوں کا معاملہ ہے۔ آپ نے ایک آدمی کی مدد کی، آگے چل کر وہ بہت بڑا انسان بنا، اس نے اسکول کھولے، اس نے ہاسپٹلز کھولے، وہاں اس نے بہت سارے انسانوں کی مفت مدد کی، مفت علاج کیا، مفت تعلیم دی، بہت سے لوگ صحت یاب ہو گئے، باقی زندگی میں انہوں نے نیکیاں کی۔ بہت سے لوگ اس کے ادارے سے تعلیم پا کر نکلے اور بڑے بڑے مقام پر پہنچے اور انسانوں کی خدمت انہوں نے انجام دی۔ آپ نے ایک آدمی کی مدد کی، تعلیمی فیس ادا کی مثال کے طور پر، اور اس کا چین ری ایکشن کتنا خوشگوار ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ انسان کو نیکیوں کی جزا صرف اس زندگی میں اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اس کا خیر دور دور تک جو پھیلتا ہے اس کا آئیڈیا ہمیں نہیں ہے، اس لیے آخرت کا دن آنا ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت کا گہرا رشتہ انسانی اخلاق پر پڑتا ہے۔ امپیکٹ آف دی آئیڈیا آف لائف آفٹر ڈیتھ آن morality۔ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسان اخلاقی برتاؤ کیوں کرے؟ وہ چوری سے کیوں باز آ جائے؟ زنا سے وہ کیوں رکے؟ نیکی کرنے میں جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو آخر وہ نیکی کیوں کرے؟ برائی کرنے میں اور بروں کا ساتھ دینے میں دنیا میں مزے ہوتے ہی مزے لوٹے جاتے ہیں، تو آخر اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے؟ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ العرا کتاب اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی میں ان سوالات کے ذریعے وہ جواب دیتے ہیں کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ضرور آخرت کا دن آئے۔ تصور آخرت انسان کو با اخلاق بناتا ہے۔ اب ہم آخر میں اسلامک نوشن آف آفٹر لائف اس پر گفتگو کریں گے کہ آخرت کے تصور پر اسلام کا کیا آئیڈیا ہے۔ آخرت کے سلسلے میں اسلام کا عقیدہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اللہ تعالی عدالت قائم کرے گا، سارے انسانوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا اور ان کے سارے اعمال ٹھیک ٹھیک جانچے اور تولے جائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی دراصل آخرت کی زندگی کی تیاری کا موقع ہے۔ یہاں جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ یہاں کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اصل نتیجہ تو آخرت میں نکلے گا۔
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آخرت میں ہر انسان اکیلے حاضر ہوگا اور کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا۔ انسان وہاں یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ اسے دوسروں نے گمراہ کیا، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ ہر عمل کو کرنے سے پہلے جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ عطا کیا۔ اس چھوٹی سی عدالت میں ہر روز اپنا ہر عمل انسان ناپ تول کر پہچان سکتا ہے کہ حق کدھر ہے اور ظلم کدھر ہے۔ یہ جسمانی زندگی عارضی ہے، جب موت آئے گی تو اس جسم کو آدمی یہاں چھوڑ کر خدا کے حضور چلا جائے گا، وہاں صرف روح اور اعمال لے جائے گا۔ خواتین و حضرات، آخرت کے سلسلے میں یہ تفصیلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسلام کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت وائبرنٹ آئیڈیا ہے اور وہ ریلیونٹ آئیڈیا ہے، اور مسلم سماج میں اس آئیڈیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کا یہ عقیدہ اور آخرت کے سلسلے کے یہ تصورات ہمارے ملک کے عام انسانوں میں بھی پہنچانا چاہیے، تاکہ لوگ آخرت کے خوف سے اور آخرت کے جواب دہی کے احساس سے اس دنیا میں ایک کاشیس لائف بسر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔